تمہارا ڈیر یہ ہے عروبہ کہ تمہیں سر فرجاد کو مائک میں کہنا ہوگا آپ کے پینٹ کی زپ کھلی ہے۔ سرمد کی آواز پہ اس کے سب دوست معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں مجھے اس یونیورسٹی سے نکلوانے پر تلے ہو تم؟ وہ سرمد کو قاتل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ کندھے اچکا گیا۔ یہ تمہارا ڈیر ہے اور تمہیں ہی پرفارم کرنا ہے۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا، اس لیے اسٹوڈنٹس کئی طریقے کے مذاق اپنے پروفیسر سے کر رہے تھے، اور آج چونکہ فنکشن تھا اس لیے وہ برا بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ ہونے والا تھا۔ اپنے فرینڈس کے اصرار کرنے پر وہ اٹھی تھی اور پاس ہی کھڑی لڑکی سے مائک لے لیا اور گلا کھنگارتے ہوئے مائک میں بولی تھی، سر فرجاد آپ کے پینٹ کی زپ کھلی ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ 30 سالہ خوبرو ڈیشنگ سر فرجاد جو اپنے باقی کولیگز کے ساتھ کھڑے تھے فوراً سے اپنے پینٹ کی زپ دیکھنے لگے جو کہ بند تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے انہیں اس کا مذاق سمجھ آتے ان کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑا، جبکہ باقی سبھی کہکہ مار مار کے ہنسنے لگے۔ یونیورسٹی میں ایک دم جیسے کہکہوں کا طوفان امڑ آیا تھا اور سر فرجاد کا چہرہ لمحہ بلمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ انہیں عروبہ سے اس قسم کی بےہودہ مذاق کی امید نہیں تھی۔ وہ انہی کی کلاس انچارج تھی اور دل ہی دل میں عروبہ کو پسند بھی کرتے تھے، جس کے باعث وہ اس کے گھر رشتہ بھی بھجوا چکے تھے، لیکن اس سے عروبہ انجان تھی، مگر اس قدر بےہودہ مذاق کر کے وہ سر فرجاد کے کس عذاب کا نشانہ بننے والی تھی اسے علم نہ تھا۔ وہاں یونیورسٹی میں موجود گروپ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنے میں مصروف تھا۔ چلو بھائی لوگ، میں نے اپنا ڈیئر تو کر دیا، اب سرمد بیٹا تم نہیں بچو گے مجھ سے، مجھے پھنسانا چاہتے تھے نا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہیں اپنی گرل فرینڈ سے جا کر بریک اپ کر کے آنا ہوگا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ستنسیہ نگاہوں سے بولی تھی، جبکہ سرمد دانت کچکچا کر رہ گیا۔ نہیں یار عروبہ، کچھ تو رحم کرو، اتنی مشکلوں سے تو میری ایک گرل فرینڈ بنی ہے، اس کو بھی کیا کھو دوں میں تمہاری وجہ سے؟ وہ اسے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا جب سبھی زور سے ہوٹنگ کرنے لگے۔ بھائی اب تم نے ڈیئر چنا ہی ہے تو تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ صنم انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس گروپ میں زیادہ تر صنم کی ہی مانی جاتی تھی، ایک تو وہ امیر کبیر شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی اور ان کے گروپ کی جان تھی، ایسے میں وہ ان کی کوئی بھی بات ٹال نہیں کرتی۔ اب تم نے کہہ دیا ہے تو جانا ہی پڑے گا مجھے، ورنہ اس حاجن بی بی کی بات تو میں کبھی مرتے دم تک نہ مانتا۔ سرمد نخوت سے اس کو دیکھتے اٹھا تھا اور جی کڑا کرتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ سے جا کر بریک اپ کر لیا، جس پہ وہ رونے دھونے لگی تھی، اور اس کے منہ پہ اچھا خاصا چانٹا بھی مار دیا تھا جب وہ سرخ چہرے سمیت واپس آیا تو ان کہہ بے ساختہ نکلے اور وہ خوخار نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ سب کھیل ہی رہے تھے کہ فرجاد کا رخ ان کی جانب ہوا تھا، جبکہ سرمد تھوک نگلتے ہوئے ان سب کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، یار وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ فرجاد ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بھی قاتل نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے عروبہ آج تو تم کلمہ پڑھ ہی لو، مجھے لگ رہا ہے آج تمہاری موت پکی ہے۔ وہ عروبہ کو ٹھوکا دیتے ہوئے بولا تھا جس کا خود کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ فرجاد کو اپنے نزدیک آتے دیکھ وہ وہاں رفو چکر ہونے لگی تھی جب وہ ایک دم آگے آتے ہوئے درمیان میں کھڑا ہوا۔ مس عروبہ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ نے سب کے سامنے میرا مذاق تو اڑا لیا، مگر کوئی نہیں، آپ 10 منٹ کے اندر مجھے میرے آفس میں آ کر ملیں گی، اگر آپ نہیں آئیں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ یہ کہتے وہ اس پر ایک کانٹ دار نگاہ ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ رونی صورت بناتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگی تھی اور سرمد کے بال تک کھینچ چکی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منحوس، اب وہ کیا کریں گے میرے ساتھ میں نہیں جانتی۔ وہ رو دینے کو تھی جب صنم نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، یار تم وہاں نہ جانا، آج اور 1 ہفتے کی لیو لے لینا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ فرجاد کے آفس نہ جا کر کس بلا کو اپنے پیچھے لگا چکی تھی۔ باری باری سب نے ہی ٹریٹ ڈیئر اپنی باری پوری کر لی تھی۔ اب بوتل کا رخ صنم کی جانب تھا، وہ آنکھیں بڑی کیے بوتل کو دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ میڈم تم کیا لوگی، ٹروتھ یا ڈیئر؟ عروبہ جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے آزماتے ہوئے نظروں سے تکتے ہوئے بولی تھی، جب وہ تفاخر سے گردن اکڑاتے ہوئے بولی، میں صنم ہوں، چھوٹا موٹا کام نہیں کرتی، میں ڈیئر ہی لوں گی۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، جس پر سبھی دبی ہنسنے لگے اور معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ صنم میڈم کو ایسا کیا ڈیئر دیا جائے جسے پورا کرنے میں اسے خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے؟ دیکھ لو میں ایسا ڈیئر دوں گا جو کبھی بھی تم سے پورا نہیں ہوگا۔ برہان اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں نچاتے ہوئے بولا تو وہ ناک سے مکھی اڑا کر رہ گئی۔ تم بولو تو، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ بدلے میں مجھے 5 لاکھ چاہیے، بولو منظور؟ وہ ان سب کی جانب دیکھے بولی، جب سبھی معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگے تھے اور احساس میں سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے میں دوں گا تمہیں 5 لاکھ، اگر تم نے میری کہی ہوئی شرط پوری کر لی۔
سبھی حیرت زدہ نظروں سے برہان کو دیکھنے لگے تھے کہ آخر یہ چاہتا کیا تھا، اس نے کیا سوچ رکھا تھا اس کی شیطانی دماغ میں، آخر کھچڑی کون سی پک رہی تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر یہی سوچ رہے تھے۔ جب وہ شان سے کھڑی ہوئی تھی تو بولو کیا کرنا ہوگا مجھے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ یہاں نہیں، باہر چلو، باہر بتاتا ہوں۔ وہ ان سب کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ 5 منٹ کے بعد بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو سارے ہی گھور گھور کر برہان کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم لوگوں کو بتا تو رہا ہوں، صنم 5 لاکھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اتنا سفر تو کرنا پڑے گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تو سنو علیزے، کیا یہ سڑک دکھ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جبکہ صنم اسے ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی کہ جیسے کچا کھا جائے گی۔ میری آنکھیں ابھی سلامت ہیں، مجھے بالکل صاف صاف دکھتا ہے، البتہ تمہاری نظروں میں مجھے کوئی گند ضرور نظر آ رہا ہے کیونکہ تم اپنی دیکھنے کی صلاحیت سے شاید محروم ہو گئے ہو، وہ تپا تپا سا جواب دیتے بولی تھی جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اچھا وقت ضائع نہیں کرتا، سیدھا تمہیں ڈیر بتاتا ہوں۔ تمہارا ڈیر یہ ہے کہ اس روڈ پر جو پہلا شخص آئے گا اسے تمہیں کس کرنا ہوگا اور بعد میں اس سے اپنا بوائے فرینڈ بنا کر اظہار بھی کروانا ہوگا۔ اس کی بات پر وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، مگر تبھی وہ اسے دھکا دے چکا تھا اور وہ روڈ کے عین وسط میں آئی جب آگے سے تیزی سے گاڑی آئی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ گاڑی اسے ہلکی سی خروش ڈال پائی تھی مگر اس نے گرنے کا ناٹک کرتے ہی ساتھ رونا شروع کر دیا تھا جب گاڑی سے کوئی خوبرو شخص تیزی سے نکل کر باہر آیا اور اسے اٹھایا۔ آر یو اوکے؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ مگر وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر زور زور سے چلا رہی تھی۔ اف، کون سی منوس گھڑی تھی جو میں آپ کی گاڑی کے آگے آئی۔ یار میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اتنا درد ہو رہا ہے، وہ زور زور سے سوں سوں کرتے بولی تھی جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو کسی موتیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اسے گود سے اٹھا گیا، خود ہی اس نے صنم کو اٹھایا۔ صنم نے آگے جھکتے ہوئے فوراً اس کے گال سے اپنے لب مس کیے اور اپنے دوستوں کو ایک آنکھ ونک کی تھی، جبکہ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ جب صنم کے رونے پر وہ دوبارہ ہوش میں آیا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اسے گود میں ہی آگے لے جاتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ اس کے سبھی دوست حیرت سے آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کو کسی شخص کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ ان کے پاس سے گاڑی اڑا کر تیزی سے لیتا چلا گیا۔ جب ان کے پاس سے گزرتے صنم نے انہیں آنکھ ونک کی تھی اور بائک کا اشارہ کرتی چلی گئی تھی تو دوسری طرف زاویار جو آج صبح ہی اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی میٹنگ میں جا رہا تھا، تیزی سے جاتے جاتے وہ آگے سے آتی لڑکی کو نہیں دیکھ پایا اور گاڑی سے ٹکرانے کے باعث وہ لڑکی کو زخمی کر چکا تھا، مگر اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں کسی لڑکی کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرے مگر وہ سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ جب وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا، کیا بہت زیادہ درد ہو رہی ہے آپ کو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی، آپ ایک دفعہ گاڑی کے آگے آ کر کھڑے ہوں، میں گاڑی آپ کے اوپر چڑھا دوں گی، پھر بتانا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی جب وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ اس سے اس طرح بات کرنے کی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی تھی اور یہ چھوٹی سی چھٹانک بھر کی لڑکی اس کو جتا رہی تھی کہ وہ اسے اچھا خاصا زخمی کر چکا ہے۔ حالانکہ اس کے پاؤں پر اتنی بھی چوٹ نہیں آئی تھی مگر زاویار کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ عروبہ، وہاں میم اریبہ تمہیں پارکنگ میں بلا رہی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ اسے بتاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ میم اسے پارکنگ میں کیوں بلا رہیں گی۔ جیسے ہی وہ وہاں پارکنگ میں آئی تو کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور یہ منظر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھتے اس کی نگاہ اپنے پاس بیٹھے سرفرجات پر گئی تھی۔ لمحوں میں اس کا سانس تک خوش ہوا تھا جبکہ وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ سر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ دبوچتے ہوئے بولی تھی جب وہ تمسخر سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو عروبہ، آپ کو جا کر ہی پتہ چلے گا، بہت شوق ہے نا آپ لوگوں کو دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا۔ آج میں آپ کی عزت سے کھیلوں گا، پھر دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے پر یہ ہنسی کب تک قائم رہتی ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے فلیٹ میں لے آیا جبکہ وہ اسے چھوٹنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ آپ چپ چاپ مولوی صاحب کے آنے پر نگاہ کی حامی بھر لیجیے گا، وہ اس پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ اس ہفتے میرا نکاح ہے، میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جانے دیجیے مجھے یہاں سے، وہ زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک دم جھنجھوڑ کر اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو آپ کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا جب آپ میری عزت کو یونیورسٹی میں نیلام کر رہی تھی۔
تب کچھ میری بھی ایسی ہی حالت تھی. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے جب آپ خود اپنی عزت گنوا بیٹھیں گی. نہیں سر، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیجیے. وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، مگر فرجاد پر اس کی ایک بھی بات کا اثر نہ ہوا. یہ آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں تو نکاح کی حامی بھر لیجیے گا، ورنہ آپ کے کارنامے تصویروں سمیت آپ کے ماں باپ کو دکھا دوں گا. میں تب خوش رہیں گے آپ. وہ اسے زہریلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے دوستوں کی صحبت اچھی نہیں تھی، تبھی اسے بلیک میل کر رہا تھا. مرتے کیا نہ کرتے، وہ مولوی صاحب کے آنے پر اسے نکاح قبول کرنا ہی پڑا. مولوی صاحب کے جانے کے بعد وہ سرشاری سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ وہ بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی. ارے اب یہ رونا دھونا کیسا ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو بدلے کا آغاز تھا. وہ اپنی جیب میں ہاتھ اڑستے ہوئے بولا تھا جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. اب رہ بھی کیا گیا ہے سر، پلیز مجھے جانے دیجیے، اسے سک کر بولی تھی جب وہ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کے آگے آیا کہ وہ بیڈ سے لگ گئی تھی جب وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا اور اپنے سلگتے لب رکھے تھے. پلیز نہیں سر، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں. وہ تڑپ اٹھی تھی، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کی گردن پر دانت گاڑ گیا تھا. اب لگ رہی ہیں آپ میری، کوئی نشانی تو دینی تھی نا. ہاں ایک اور بات، چلیے ابھی نہیں، آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر بتاؤں گا. کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کے ساتھ روتی سسکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. جیسے ہی اس نے اس گھر کے باہر اتارا تو اسے اشارہ کیا تھا کھڑکی پر جھکنے کا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے کو رک گئی. آپ جانتی ہیں میرا بدلہ کیا ہے؟ اس کی بات پہ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی. میرا بدلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ کسی کو یہ ثبوت تک نہیں دے پائیں گی کہ آپ شادی شدہ ہیں، اور نہ ہی میں اس نکاح کو مانوں گا. یہ کہتے وہ اسے زرد چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگی. پلیز سر ایسا مت کریں، پلیز سر مجھے نکاح نامہ تو دیتے جائیے، میں کیسے اپنی بیگانگی کا یقین دلاؤں گی سب کو سر. وہ چیخ رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا. زاویار اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا اور اس کا پاؤں چیک کرایا اور واپس گاڑی میں لا کر بٹھایا. وہ گلا کھگاڑتے ہوئے اس سے بولا، تو کیا اب میں جاؤں؟ اب تو میں نے آپ کی پٹی بھی کروا دی ہے. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب وہ ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھے گئی. اور کتنے دن مجھے پٹی کی ضرورت ہوگی؟ اس کے پیسے کون دے گا؟ وہ ایک کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹکاتے ہوئے آنکھیں نچا کر بولی، جس پر اس کا دل کیا اسے اپنے سینے میں بسا لے، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ میں آپ کو اپنا فون نمبر دے دیتا ہوں، آپ کو جب بھی پٹی کروانی ہو آپ مجھے کال کر لیجیے گا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کروں گا. کیوں، منظور ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی. ہاں یہ ٹھیک ہے، فون نمبر لکھوا دیں مجھے اپنا. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی. اس کا فون نمبر بھی لے لیا تھا اور اپنا بھی لکھوا دیا تھا. ایک طریقے سے وہ اس کا فون نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہری، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی جو ساویار سے مخفی رہ گئی تھی. یقیناً وہ اپنے دوستوں کو جا کر دکھانے والی تھی کہ وہ کامیاب ٹھہری تھی. آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. وہ بضد تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ کر ہی آئے گا، مگر صنم کسی بھی بڑے چکر میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اسے اپنے گھر کا پتہ بتانا چاہتی تھی، اس لیے دامن بچانا چاہا. نہیں آپ نے اتنا کر دیا تو یہی بہت ہے، اگلی ملاقات پھر صحیح. یہ کہتے وہ وہاں سے بھیجتی اپنے دوستوں کے پاس گئی تھی. اگلے دن ایسا کوئی کام نہیں جو صنم نہ کر سکے. اب لاؤ میرے 5 لاکھ، اس نے تبریز کے آگے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا تھا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا. محترمہ ابھی تو آپ کی پہلی ملاقات ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ آپ کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا ہے یا نہیں؟ یہ تو وقت کے ساتھ ہی معلوم ہوا، اور جس روز اس نے تم سے اظہار محبت کر دیا سمجھو 5 لاکھ تمہارے. وہ اسے چیلنج دیتے ہوئے بولا تھا جب وہ اپنی مٹھی بھیج کر رہ گئی. ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، ایسا کر لیتے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے دیکھنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے محبت کر کے ہی رہے گا. وہ اسے جتاتے لہجے میں بولی تھی. آج کی رات جب زاویار اپنے بیڈ پر لیٹا تو اسے شدت سے وہ سنہری آنکھیں یاد آئی تھی، اور پھر پوری رات وہ آنکھیں اسے ستاتی رہیں. اس نے بہت بار ان نظروں کو اپنے ذہن سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ناکام ٹھہرا. شاید اسے آخرکار ایک ہفتے بعد تھک ہار کر اس نے گہرا سانس بھرتے خود ہی صنم کو کال ملائی تھی. صنم جو کہ خود اسے فون کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی انا آڑے آ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ خود سے اسے کال یا میسج کرے، اسے جھکنا نہ پڑے. اور جو ہی اگلے روز رات کو زاویار کی کال آتے دیکھی تو اس کے لبوں پر تشویش ابھری تھی. ہیلو، کون؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں بولی.
مجھے نہیں لگا تھا آپ اتنی جلدی میرا نمبر بھول جائیں گی۔ اس کی گہری بات پر ہمایوں خیزی سے ہنسی میں آپ کو بھول تو نہیں، مگر یہ سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے کون سا نیا شکار مل گیا ہوگا آپ کو۔ شکار؟ سیریسلی؟ لگتا ہے آپ مجھ سے بدلہ لینے کی فطرت رکھتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اسے صنم سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا، نہ جانے کس حس کو تسکین مل رہی تھی۔ ہاں بالکل، جب میں بدلہ لیتی ہوں نا تو زندگی بھر یاد رہتا ہے، وہ شدید لہجے میں بولی تھی، اور اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی محسوس کر نہ جانے زاویار کے دل کو تسکین کیوں محسوس ہوئی تھی۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو اب بھی درد ہے تو میں آپ کو کل پٹی کروانے کے لیے لے جا سکتا ہوں۔ وہ دبے لفظوں میں اسے باہر لے جانے کا پوچھ رہا تھا۔ اپنے شکار کو خود جال میں پھنسے دیکھ صنم کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔ ہاں کیوں نہیں، درد تو مجھے بھی ہو رہا تھا، مگر میں نے خود نہیں پوچھا آپ سے، مجھے لگا شاید آپ مجھے بھول گئے ہوں گے۔ وہ معصوم بنتے ہوئے اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اگلے پل ہی بےتابی سے بولا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے چوٹ پہنچائی ہو اسے بھولا نہیں جاتا۔ اگلے روز وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ سے اسے پک کرتے ہوئے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لایا۔ ڈاکٹر بھی ان دونوں کو دوبارہ اپنے پاس موجود دیکھ کر معائنہ خیزی سے مسکرا دیا تھا۔ صاف جانتا تھا دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کا بہانہ کیا ہوگا۔ اس نے صنم کے پاؤں پر پٹی کر دی تھی اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ اگلی بار آپ کو اس پٹی کے بہانے ملنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کی آخری پٹی تھی۔ ڈاکٹر معائنہ خیزی لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب دونوں ہی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے اور وہاں سے باہر نکلے تھے۔ کیا کہتی ہیں، آپ کو لنچ پر بھی لے چلوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، میں بگڑی بچی نہیں ہوں، میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ وہ اسے جتاتے لہجے میں گردن اکڑا کر بولی تھی، جس پر وہ اپنے لب دبا کر رہ گیا۔ اس کا باپ بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر زیادہ رہا کرتا تھا، اور ماں ایسی تھی جسے پارٹی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ایسے میں وہ تنہا ہی تو رہتی تھی گھر میں ملازموں کے سہارے۔ آخر اس نے ایسی محبت بھری نگاہیں محسوس بھی تو نہیں کی تھی، اس لیے اسے زاویار کی گہری جذبات بھری نظریں بہت پسند تھی۔ اب بھی وہ نظروں کے حصار میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ عادی ہوتی جا رہی تھی زاویار کی محبت کی۔ کہیں میرے لیے مشکل نہ ہو جائے بعد میں، وہ خود سے دل ہی دل میں کہتے ہوئے بولی تھی۔ یہ سب کچھ کھیل ہے، مجھے خود کو اس میں زیادہ انوالو نہیں کرنا چاہیے، وہ روز خود کو گھرکتے ہوئے کہتی تھی، مگر اگلے ہی روز وہ روز رات کو زاویار سے بات کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ اس کے دوست بھی اس کو زاویار سے چیٹنگ کرتے دیکھ یونیورسٹی میں معائنہ خیزی سے دیکھتے اور چھیڑتے تھے کہ کہیں وہ اسے پھنسانے کے چکر میں خود اس کی محبت کے جال میں نہ پھنس جائے۔ جب وہ گردن اکڑا کر کہتی تھی کہ صنم کی زندگی میں ابھی کوئی ایسا نہیں آیا جو اس کے دل کو چھو پائے، مگر یہ محض اس کے خام خیالی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا صنم اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے بریک اپ لینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت اس کی یادوں کے سلسلے میں بھٹکتی رہے، کیونکہ جتنے دن سے وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، زاویار کی باتیں اس کے ذہن پر سوار رہتی تھیں۔ ہر وقت وہ اس چیز سے تنگ آ رہی تھی۔ اس کو کون بتاتا کہ وہ کھیل کھیل میں اپنا دل زاویار کو دے چکی تھی، جس کے بارے میں ابھی وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ایک ہفتے بعد زاویار کی کال سے میسیجز آنا بند ہو چکے تھے، جبکہ اب اسے تشویش ہونے لگی تھی۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنی انا کو توڑتے ہوئے اس کے آگے جھکتے خود زاویار کو فون کال ملائی تھی۔ جب ایک بیل کرتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی، مگر اگلی ہی پل زاویار کی کال آنے لگی، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی۔ شاید کتنے دنوں بعد اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ 2 سیکنڈ رکنے کے بعد وہ کال اٹینڈ کر گئی تھی۔ ہیلو مسٹر حادثہ صاحب، آج کیسے یاد کر لیا آپ نے مجھے؟ وہ گلا کھکارتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ دو بدو بولا، لگتا ہے وہ چوٹ آپ کو ابھی بھی یاد ہے؟ میں تو آپ کو کتنے دن سے یاد کر رہا تھا، آخر جب میں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تو آپ کو خیال آ ہی گیا مجھ جیسے ناچیز کا۔ وہ ہلکے سے شکوہ کرتے ہوئے بولا تھا، جب وہ زہر لب مسکرا دی۔ ارے آپ نے تو میرا حال ہی نہیں پوچھا، ایک ہفتے سے میں بہت بیمار تھا، جس کے باعث کسی کو میسج تو کیا کال تک نہیں کر پائی، اس لیے معذور خواہ ہوں۔ اور پھر خیال آیا پٹی کے بہانے آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، اس لیے تھوڑا دل اداس ہے۔ وہ آواز میں اداسی سموئے بولی تو اگلے ہی پل وہ بےتاب لہجے میں بولا تھا، ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتایا ہوتا تو میں آپ کے گھر آپ کا پتہ لینے آ جاتا، مگر آپ نے بھی پتہ نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے شاید۔ وہ آواز میں خفگی سیچے بولا تھا، جب وہ مسکرا کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کل میں آپ کو لے جا سکتا ہوں کافی پر؟ وہ معائنہ خیز انداز میں بولا تو وہ جھٹ سے راضی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ اسے جانچنے کو بولی، جب وہ اگلے ہی پل بے چینی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔
زیادہ کچھ نہیں، لیکن ڈرائیونگ میں کروں گی کیونکہ پچھلی بار کا نتیجہ میں اچھا خاصے طریقے سے بھگت چکی ہوں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی جب اگلے ہی پل اس کا کہا برآمد ہوا تھا اور رات بھر نہ جانے وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اگلے روز وہ دل و جان سے تیار ہوئی تھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اترائی تھی، یہ مت بھولو کہ یہ صرف ایک کھیل ہے، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کھیل میں جیتتا کون ہے۔ اس کا دماغ بار بار یہی بات گشت کر رہا تھا، مگر دل نے اس چیز کی نفی کر رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، کر لا رہا تھا اپنی سچی محبت پر، مگر وہ کان دھرے بغیر آخری نظر آئینے پر ڈال کر وہاں سے جا چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے زاویار نے اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دل کیا اس پریوش کو اپنے دل میں چھپا لے جو اتنے دن سے اسے لاتعلق تھی۔ اب اتنے دنوں بعد دیکھا تھا تو وہ اسے دیکھ کر اپنے دید کی پیاس بجھا رہا تھا جب وہ کسمساتے ہوئے بولی، اگر اب آپ نے دیکھ لیا ہو تو ڈرائیونگ شروع کر لیجیے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی جب وہ ہنستے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ کیا کروں، کافی دیر سے آپ کو دیکھا نہیں ہے نا، تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا جب وہ اس کی چوری پکڑ کر مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ ایک بار پھر اسے ہی گھگوڑنے میں مصروف تھا۔ اب مجھے لگ رہا ہے میرا دوسرا ایکسیڈنٹ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوگا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ اپنے دل کو بار بار وہ ڈپٹ رہا تھا کہ اس کی طرف مت دیکھیں، مگر دل بھی ضد باندھے بیٹھا تھا، اگر دیکھے گا اسے ہی دیکھے گا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل میں کافی پی رہے تھے، ساتھ ہی اس نے فون پر ٹیکسٹ کر دیا تھا اپنے دوستوں کو جو اسی ہوٹل میں اسے تھوڑی دور موجود تھے۔ ان سب کی نظریں وہیں ٹکی ہوئی تھیں، وہ سب جانتے تھے کہ وہ اپنا کھیل انجام تک پہنچانے کے بہت قریب تھی۔ اوف یار، مجھے تو اس لڑکے پر ترس آ رہا ہے، اس کی شکل دیکھو، شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کی محبت میں بھرپور ڈوب چکا ہے، کیا اس کے ساتھ ایسا کرنا غلط نہ ہوگا؟ عروبہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تعصب بھری نظروں سے بولی تھی جب برہان کندھے اچکا گیا۔ اگر غلط ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ صرف ایک شرط ہے اور شرط میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے، چاہے وہ لڑکے کی ہو یا پھر ہماری لڑکی کی، اس کو طائرانہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ کڑک کر رہ گئی۔ برہان، تم محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں ابھی سے اس شخص کے لیے پریشان ہوں جو ہماری صنم کو دل دے بیٹھا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس لڑکی میں دل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مگر وہ سب یہ کہتے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ صنم بھی اس کی محبت میں پور ڈوب چکی ہے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی تک اس نے خود سے بھی اقرار نہیں کیا تھا، تو زاویار سے کیا خاک کر دی؟ مگر عین اسی لمحے جب زاویار نے اس کے آگے ہیرے کی انگوٹھی کھول کر رکھی تو سارے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے تھے، ششدر تو صنم بھی رہ گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا، بہت دل کو سمجھایا، مگر میرا دل صرف آپ کا ہی مطمئن ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس لیے میں بہت ہمت کر کے آج آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا ہوں۔ مجھے واپس خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا صنم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور تمام زندگی آپ کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو میرا ساتھ قبول ہے؟ وہ اس کے آگے اپنی محبت پھیلاتے ہوئے بولا تھا جب اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی اور آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا، شرط تو وہ جیت گئی تھی، دل اس بات پر سرشار تھا، مگر آنکھیں کیوں نم ہو رہی تھیں وہ یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ بمشکل اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا اور فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ اس کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی سجا گیا تھا جسے وہ نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سینے میں نہ جانے کیسی خوشی پھیل رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ لیکن کیا یہ سب جلدی نہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اچنبے سے بولی تھی جب وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ شاید آپ کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ آپ کی نگاہوں میں بھی محبت صاف چھلکتی ہے، مگر اب لبوں سے اقرار نہیں کر پاتی، لیکن مجھے آنکھوں کی زبان پڑھنی آتی ہے، وہ سر خم کرتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور غصہ بھی نہیں کر پا رہی تھی، آخری کیسی کشمکش میں پھنس چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے دوستوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا، مگر وہ اس شخص کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ شرط تو یہ تھی کہ وہ عین اس روز اس لڑکے کو بتا دے گی کہ وہ بس محبت کا دکھاوا کر رہی تھی، اور یہ سب ایک شرط کی بنیاد پر کھیل رچایا گیا تھا، مگر اس سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آخر ان محبت بھری نگاہوں کو کیسے اپنی طرف سے موڑ دیتی، کیسے ان آنکھوں سے خوشیاں نوچ لیتی، وہ خواب نوچ لیتی جو ابھی وہ بیان کر رہا تھا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا، وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ صنم کچھ تو کہو، وہ پیار بھری نظروں سے اسے تکتے ہوئے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آج میں صرف تمہاری سننا چاہتی ہوں، تم کہو میں سنتی ہوں، آج کچھ بولا نہیں جائے گا مجھ سے، خوشی ہی اتنی ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی کہ آنسو اس کے چہرے پر بہتا چلا گیا۔
جبکہ اگلے ہی پل زاویار نے آگے ہوتے اس کے چہرے سے وہ آنسو چن لیا تھا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ ششدر سی اس کا یہ جنونیت بھرا انداز دیکھ رہی تھی، آخر کہاں دی گئی تھی اسے کسی نے اتنی توجہ یا محبت جتنی زاویار اسے دیتا تھا۔ اس کی ہر ایک بات کو اتنے غور سے سنتا تھا، اس کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھتا تھا کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے وہ دنیا کا کس قدر قیمتی نمونہ تھی جو وہ اس کو اتنا سنبھال کے رکھتا۔ دوسری طرف دیکھا جاتا تو اس کے ماں باپ اسے کبھی بھی وقت نہ دیتے۔ ایسے میں زاویار ہی تھا جو اسے والہانہ چاہت سے نوازتا۔ اپنے دوستوں سے بھی زیادہ اگر دیکھا جاتا تو زاویار ہی محبت کے پیمانے پر پورا اترتا تھا۔ کچھ دیر وقت گزارنے کے بعد اس نے زاویار کو جانے کا کہا تھا۔ زاویار کی میٹنگ کال آ گئی تھی اور اسے ضروری وہاں سے جانا پڑا۔ سنم چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، میٹنگ تو میں بعد میں بھی اٹینڈ کر دوں گا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے میٹنگ کو پس پش ڈالتے ہوئے بولا، جب وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے کیا کیا چیز ٹھکرانے لگا تھا۔ نہیں تم جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے، وہ روٹتے ہوئے بولی، جب وہ اس کی بات مانتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے دوستوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ لڑکی تم تو بڑی شاطر نکلی، تم نے ایک لڑکے کا دل بھی جیت لیا اور اسے توڑ بھی دیا۔ سب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے جب وہ اپنی ہتھیلی شان سے برہان کے آگے پھیلا گئی۔ لاؤ میرے 5 لاکھ روپے، کہا تھا نا کہ صنم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تو تمہاری شرط کیا چیز تھی؟ اب اپنی کہی بات پوری کرو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے بولی، جب اگلے ہی پل 5 لاکھ گڈی کی صورت میں وہ اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ ماننا پڑے گا تم جیسی لڑکی سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایک تو حسین اتنی ہو کہ لگتا ہے بندہ خود ہی تمہارے آگے ڈھیر ہو جائے۔ وہ شریر لہجے میں بولا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، ان کی بات چیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ اب تو ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا اس کا زاویار سے بات کیے بغیر۔ کچھ دن پہلے ان کے گھر کے سامنے کوئی کوٹھی میں نیا گاہک کے شفٹ ہوا تھا، مگر ابھی اس سے جان پہچان نہیں ہوئی تھی ان کی۔ آخر اس کے ماں باپ گھر ٹکتے تو ان کو پتہ ہوتا نا، لیکن وہ تو گھر پہ رہتی تھی۔ شام کے کافی پیتے ہوئے سامنے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو نہایت شاندار تھی، نہ جانے کون ہوگا اس گھر میں، کافی پیتے سوچ رہی تھی اور جھولے پر بیٹھتے اپنے فون میں مگن ہو گئی تھی جب اسے اپنے اوپر گہری نظروں کا حصار ہوا تھا۔ اس نے نظریں ادھر دوڑائیں مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ پھر سے اپنے فون میں مگن ہو چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کا برتھ ڈے پارٹی تھی اور 1 ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے بہت اہتمام سے ایک ہوٹل کو سجایا تھا جہاں وہ کیک کاٹ کر سب کو کھلا رہی تھی۔ یار کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنے شکار کو بھی یہاں بلا لیتی اور سب کے سامنے ان کو بتاتی کہ تم نے کیسے اس کا دل توڑا ہے اور کیسے ایک شرط کے لیے تم نے اس کو بدھو بنایا۔ ویسے کیا تم اس سے پیار کرتی ہو؟ برہان اس سے بولا تھا جب وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اسے ذرا احساس نہ ہوا تھا کہ برہان عین اس لمحے میں یہ بات چھیڑ دے گا۔ وہ یہ بات سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، تم اس لڑکے کو کب تک پیچھے لٹکائے رکھو گی؟ آخر صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم نے شرط لگائی تھی 5 لاکھ کے عوض؟ اب تمہیں 5 لاکھ مل گئے ہیں تو وہ لڑکا اب تمہاری کس کام کا، جانے دو اسے۔ عالیہ نے ابھی برہان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا، سچ سچ بتانا لڑکی، کہیں تمہارا اس لڑکے پہ دل تو نہیں آ گیا؟ اگر یہ بات ہے تو سچی بتا دو ابھی سے، ہمیں کہ ہم اپنے کپڑے تیار کر لیں تمہاری رخصتی کے لیے، اور کہیں تم شکار بناتے بناتے خود تو نہیں اس کا شکار بن گئی؟ حامد اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صنم کو کوئی بھی پسند نہیں، پھنسا نہیں پایا آج تک اپنے جال میں۔ یہ ہنر صرف صنم کے پاس ہے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا۔ ہاں میں نے کیا اس کا شکار اور اس کا اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، جس کے لیے مجھے 5 لاکھ روپے ملے تھے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ زاویار کے بزنس میٹنگ اسی ہوٹل کے اوپر والے فلور پر تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا اس پر نگاہ پڑتے وہ ساکت ہوا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آ کر اسے وش کرنے لگا تو اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں سن کر اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا، اس کے پاس بھی تو آ پہنچا تھا، مگر یہاں وہ تنہا محسوس کرنے لگا تھا خود کو۔ ایسے میں جب اسے صنم کا ساتھ ملا تھا وہ سرشار ہو گیا تھا۔ اسے لگا وہ اپنی تمام زندگی اب سکون سے گزار پائے گا جہاں اس کے پاس ایک محبت کرنے والا ساتھی تھا، مگر یہ سب تو محض ایک دکھاوا تھا۔ وہ شکستہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بات کہتے مڑی، پیچھے ہی زاویار اس کے سامنے خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ تو تم نے یہ سب محض ایک شرط کے لیے کیا؟ ایک شرط کے لیے تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرے سے محبت کا کھیل کھیلا؟ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ مس صنم، میرے سامنے تمہیں
دکھیاری اور بیچاری سی لڑکی بن کر معصومیت کا چولہا پہنے ہوئے آئی تھی، اور میں پاگل تم جیسی لڑکی کی باتوں کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم جیسی لڑکی تو محبت کے لائق نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ایک ایک لفظ خنجر کی طرح اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رکو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو زاویار، اس نے آگے بڑھ کر وضاحت دینی چاہیے تھی، جب اگلے ہی پل زاویار نے اس کا ہاتھ برے طریقے سے جھٹک دیا تھا کہ وہ زمین پر گری تھی۔ اس کے دوستوں نے فوراً اسے اٹھایا۔ اسٹے ان یور لمٹس، بہت ہو گیا، کہا نا کہ یہ سب ایک کھیل تھا، تو تم انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو؟ زیادہ غصہ کس بات کا آ رہا ہے تمہیں؟ برہان آگے آتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، جب صنم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ برہان ایسا مت کرو، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ جب اگلے ہی پل برہان کو دیکھتے وہ اسے زور سے دھکا دے گیا تھا۔ برہان منہ کے بل نیچے گرا تھا۔ یقیناً اس باڈی بلڈر کا سامنا کرنا اس جیسے دبلے پتلے شخص کی بات نہ تھی۔ تم نے میری زندگی کو مذاق بنایا ہے نا صنم ڈارلنگ، تو یاد رکھنا میں بھی تمہاری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دوں گا۔ تم نے کیا سوچا کہ میں عام سا شخص ہوں؟ تمہاری محبت کے ٹھکرا دینے پر میں روتے روتے گلیوں میں پھرتا رہوں گا؟ نہیں میری جان، میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ میں بدلہ لینا اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور میرے بدلہ لینے کے انداز بہت مختلف ہیں۔ یہ بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ وہ اس کا منہ دبوچتے اس کے اوپر سلگتی سی سرگوشی کرتے اسے جھٹکتے باہر جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بہنے کو تیار تھیں جب باہر نکلتے زاویار کے چہرے پر بھی کئی آنسو بہہ نکلے۔ صنم بھی شجر اور ٹوٹا دل لیے وہیں گری رہ گئی۔ اس کی یہ برتھ ڈے تباہ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ ایک ہفتے بعد کی صبح ہے۔ ایک ہفتے سے وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا زاویار سے بات کرنے کو۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر انا اڑے آ رہی تھی۔ لیکن ایک ہفتے بعد اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے اسے کال اور میسیجز کر رکھے تھے مگر زاویار نے کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے لاتعدادی سوری کے میسیجز چھوڑے تھے مگر زاویار نے تو ان کو سین کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے ماں باپ بھی جو اس کو وقت نہ دیتے تھے اس کی بیمار حالت دیکھ پریشان ہوئے تھے، جس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کسی نے سرخی نوچ لی تھی اور سردیاں اس کے چہرے میں گھل سی گئی تھی۔ وہ کمزور رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کا باہر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اس کے دوست زبردستی اس کو ڈنر پر لے کر آئے تھے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر وہ آ گئی تھی ان کے ساتھ اپنا دل بہلانے کو، کیونکہ آج کل اس کا مرنے کو جی چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا صنم؟ ایک لڑکا ہی تھا نا، اس کے جانے سے زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ ہمیں کیا معلوم تھا تم بھی اسے پسند کرنے لگو گی؟ اس کی دوست اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے بولی جب وہ اس کے ہاتھ تلے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ ہاں، تمہیں اس لڑکے پر اتنا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بھی کوئی ہینڈسم اور چارمنگ نہیں تھا۔ وہ اس جیسے تمہیں ہزاروں مل جائیں گے۔ حامد اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے بولا جب وہ اس کی جانب اٹک دیکھنے لگی۔ لیکن میں اپنے دل کی کیفیت کا کیا کروں؟ مجھے یہ گلٹ مار رہا ہے اندر سے کہ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کی آنکھوں میں کتنا درد تھا اس سمے، جب وہ میرے سے وہ باتیں کر رہا تھا، مجھ پر طنز کے نشتر برسا رہا تھا۔ وہ نم نگاہوں سے بولی تھی۔ اس کے دوست اس کا دل بہلانے لگے تھے۔ ڈنر کر کے جیسے ہی وہ باہر آئے تو وہ گاڑی بیٹھنے لگے تھے، جب اگلے ہی پل 4 لوگ آئے تھے اور ان سب کو دھکا دیتے ہوئے صنم کو زبردستی بے ہوشی کی دوا سنگھا کر گاڑی میں اٹھا کر لے کر چلے گئے، جبکہ اس کے دوست چیختے چلاتے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اسے بہت ڈھونڈا تھا مگر صنم انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ دوسری طرف صنم کو جب ہوش آیا تھا وہ ایک اندھیرے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے لاکھ چھوٹنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی مگر کوئی ہوتا تو وہاں سنتا نا۔ مگر عین اسی لمحے جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہ کروفر سے چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ سامنے زاویار کو دیکھتے ہوئے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ چیز دیکھنے کی کتنی دعائیں کی تھی اس نے جو آج قبول ہو رہی تھی۔ کہو کیسا لگا میرا سرپرائز صنم ڈارلنگ؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا جب وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی۔ حیرت نہیں ہو رہی کہ میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا؟ ضرور تمہارے دوست پریشان ہو رہے ہوں گے، اور اب تک تو شاید تمہارے ماں باپ کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ تم گھر پر نہیں ہو اور رات باہر گزارنے کا مطلب سمجھتی ہو نا۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا مگر جب اس کو اب بھی چپ دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ تو اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا نا، تو پھر یہ لڑکی کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ اس پر اس کی بات پہ کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر زاویار کو اور غصہ آ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، اب تم اپنے گھر نہیں جا پاؤ گی کیونکہ مولوی آ رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے آج ہی نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کی بات
پر اس کے جسم میں جنبش ہوئی تھی اور وہ جھٹکے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے گھر والوں کو نہیں پتا میں کہاں ہوں، میرے دوستوں کو نہیں پتا، وہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے جانے دو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے بولی جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے صفاق کہکا لگا گیا۔ یاد ہے میں نے بھی ایسے ہی فریاد کرتی آنکھوں سے تمہیں دیکھا تھا اس روز جب تم بڑے شان سے کہکا لگاتے میری محبت کا رونا رو رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں مگر پلیز مجھے جانے دو۔ اوہ تمہیں سب کچھ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نکاح کر لو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ٹوٹ کر رہ گئی، کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، جب تک نکاح نہ کر لیتی وہ اسے جانے نہیں دیتا، اس لیے وہ پھر دم ساتھ کر بیٹھی رہی۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے، جبکہ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی سوائے قبول ہے کہنے کے۔ ان کو بھیجتے ہوئے اندر آیا تھا اور اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اب بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے جو زاویار نے کھولنے کی زحمت نہ کی تھی، مگر اب وہ اسے آزاد کر چکا تھا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ کیا اس نے صرف اس سے بدلے کے لیے نکاح کیا ہے یا اسے درد دینے کے لیے؟ لیکن وہ اس کے جسم کا استعمال کرے گا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم زاویار؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ اسے دور دھکا دیتے ہوئے بولی جبکہ وہ اس کے اوپر جھکنے میں مصروف تھا۔ آخر کیسے دور رہوں میں تم سے؟ تم بیوی ہو میری، اب تمہارے ساتھ جو مرضی کر سکتا ہوں، نکاح میں ہو، یاد تو ہوگا نا ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے بولا تھا جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز زاویار میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں ٹوٹ جاؤں گی، وہ اس سے فریاد کرتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ بھی اپنا بدلہ پورا کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے اس سے بدلہ لیا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی اس کرم نوازی پر آخر وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اگر وہ یہ سب نہ بھی کرتا تو بھی وہ اس سے اقرار کرنے والی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر زاویار نے اس کو موقع ہی کہاں دیا اور اس کے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا اور اسے صبح ہی آزاد کیا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بیڈ پر بے سود پڑی جب زاویار نے اسے ہوش دلایا۔ اب تو تم میری ہو، کیسا لگ رہا ہے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا آغاز کرنا جس کو تم نے دھوکہ دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر پوچھ کر رہ گیا جب وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی اور اپنے لب کاٹتے ہوئے بولی اب تمہیں تمہارا بدلہ مل گیا نا، پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی جب وہ گھنا گھکار کر اسے اٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے اٹھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر سے باہر نکلی۔ جب سامنے گھر پر نظر پڑتے وہ ششدر رہ گئی کیونکہ سامنے کسی اور کا نہیں، اس کا اپنا گھر تھا۔ اس نے بے ساختہ حیرت سے دنگ ہوتے پیچھے پلٹ کر اس حویلی کو دیکھا جس میں وہ کھڑی تھی، تو مطلب ان کے گھر کے سامنے اس حویلی میں نیا شفٹ ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ زاویاری تھا۔ اس نے تو صنم کو سرپرائز دینے کے لیے یہ حویلی خریدی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر کے باہر بالکل سامنے ایک گھر خرید چکا ہے، مگر یہ سب بتانے سے پہلے ہی وہ اپنی برتھ ڈے والے دن اسے سرپرائز دے چکی تھی جو اسے ہمیشہ زندگی بھر یاد رہنا تھا۔ وہ اپنا ٹوٹا دل لیے گھر تو آیا، مگر تڑپ اس کے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بے شک صنم نے اسے دھوکہ دیا تھا، مگر وہ اسے کسی طریقے سے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ایک ہفتہ برداشت کیا تھا، وہ اس کے بغیر گزارا کر لے گا، جی لے گا، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ وہ یہ مانتے ہوئے ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آخر حل اسے یہی نظر آیا تھا کہ وہ صنم کو کڈنیپ کروا لیتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ علی سے اس سے محبت کرتی نہیں تھی۔ اگر یہ سب اس نے کھیل کھیلا تھا تو وہ کبھی بھی اسے شادی پر رضامند نہ ہوتی، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے، لیکن وہ اپنے بدلے کے چکر میں اس کو رون گیا تھا جو صنم کے دل کو بھی توڑ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے شکستہ قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ماں باپ لپک کر اس کی جانب بڑھے، سب نے اسے سینے سے لگایا تھا، اس سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ کہاں تھی۔ اس کے دوست بھی سارے وہیں جمع تھے جو اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے، مگر وہ ان کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی محبت سے شکوہ تھا، اپنی محبت سے شکایت تھی۔ اگر اسے بدلہ ہی لینا تھا تو کسی اور طریقے سے لے لیتا، آخر اس کے غرور کو مسخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس نے غلط جگہ دل لگا لیا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ ان سب کے دروازہ کھٹکھانے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور ہوش کھوتے زمین پر ڈھہ گئی۔ رات تک بھی جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو سب پریشان ہو اٹھے اور دروازہ توڑ دیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا، اسے ڈرپ لگائی گئی۔ 2 دن بعد جا کر کہیں اسے ہوش آیا کیونکہ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اتنی بری حالت ہو چکی تھی۔ دوسری طرف آج عروبہ کا نکاح تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، خوف اس کے رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پر بھی اسے ہوش نہیں آیا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں زہر کی طرح اونڈیلے جا رہے تھے۔ آخر وہ کیا کہتی؟ وہ تو پہلے ہی
کسی اور کے نکاح میں تھی اور نکاح پر نکاح جائز نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کی امی نے اس کے کندھے پر دباؤ دیتی حامی بھرنے کا کہا تو اس نے اپنی امی کے کان میں ہلکے سے کہا، امی میرا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، میں نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی ماں ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس کو تھپڑ جڑ دیتی جب فرجاد اس کی بات سنتا پھولوں کا پردہ پیچھے کرتے ہوئے اس کی جانب آیا۔ ارے آنٹی کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ مذاق کر رہی ہے، آپ کا وہ مطلب نہیں تھا کیوں مائی ڈیئر وائف ٹو بی؟ فرجاد نے آنکھ ونک کرتے کہا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ تو کیا اس کا دولہا کوئی اور نہیں بلکہ فرجاد ہی تھا؟ پھر کیا تھا؟ آنن فانن کا نکاح ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے فرجاد کے کمرے میں لایا گیا تو وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ جانتے ہیں اس پل میں کتنی بار مری ہوں؟ مجھے لگ رہا تھا کسی بھی وقت میری جان نکل جائے گی، وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ تھوڑی سے اس کا چہرہ اٹھا کر اس کے لبوں پر لب رکھ گیا۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے تھا مسز، تم لڑکیاں جذبات میں آ کر ڈیئر تو لے لیتی ہو لیکن یہ نہیں جانتی کہ ایک ڈیئر تم لوگوں کی پوری زندگی بھی تباہ کر سکتا ہے۔ لڑکیوں کو ہمیشہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، آج کل کے کھیلوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اسی بات کا احساس دلا رہا تھا تمہیں۔ یقیناً اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تمہاری عزت لوٹ لیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ ارے رشتہ تو میں نے پہلے ہی بھیج چکا تھا، بس تم ہی واقف نہیں تھی کہ دلہا کون ہے۔ اسی بات کا میں نے فائدہ اٹھایا۔ اب تو تمہیں سمجھ آ گئی نا کہ اب تو یہ سبق تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ اس رات کا خوبصورت ملن چاند نے شرما کر دیکھا تھا۔ اگلے روز صنم کے دوست اس سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جب نیچے شور اٹھا تھا عروبہ بھاگ کر گئی اور جیسے ہی اس نے اندر آ کر بتایا کہ باہر زاویارہ ہے تو وہ بھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور خوف سے سفید پردے ان سب کو دیکھنے لگی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو اتنا؟ برہان نے اس کو دیکھتے مشکوک انداز میں کہا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ سب لڑکے بھی نیچے کی جانب بڑے تھے جہاں وہ شان سے صوفے پر بیٹھا اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ لڑکے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں گے؟ وہ جیسے غرور سے بولے تھے جب وہ ان کے غرور پر آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ ارے کیا آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ ساری رات میرے ساتھ تھی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولا تھا جب صفی سفید رنگن سے اسے دیکھنے لگے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں، آپ کی بیٹی اس رات میرے گھر پر تھی، میرے ساتھ میرے بستر پر۔ وہ ان کو دیکھتے بولا تھا جب وہ شجر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس کا باپ دھاڑا جب وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس طرح چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں، اوپر ہی ہوگی کہیں۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے ان پر دوسرا دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا جب سارے دوست ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے تو صنم اسی لیے خاموش تھی کیونکہ وہ زاویار کو بچانا چاہتی تھی۔ پولیس میں وہ اس کے لیے نام نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ شخص اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ سارے دوست سب سمجھ چکے تھے کہ صنم کیوں زاویار کو بچا رہی تھی۔ وہ حقیقت میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کے ماں باپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا تھا۔ اگر ایک رات بیٹی باہر گھر سے گزار کر آئی تھی تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ اس کو زاویار کے ساتھ جانے دیتے۔ ٹھیک ہے کل ہی رخصتی کروں گا میں، کل آ کر میری بیٹی کو لے جانا، وہ اسے جتاتے رہتے تھے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک کاردار نگاہ اس کے دوستوں پر ڈالتے باہر کی جانب نکلا جب برہان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہے سنو، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ اس کو کڈنیپ تم نے کروایا تھا؟ بولو سچ کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ اس کا بازو جھٹکتے ہوئے بولا تھا جب زاویار اسے خوخار نگاہوں سے دیکھنے لگا اور ایک نظر اپنے کندھے پر دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں تو کیا کر لو گے؟ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ مارو، تمہارے سامنے ہوں میں۔ وہ تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ بھی طنزیہ بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اپنا بدلہ پورا کر لیا؟ صنم سے بدلہ لے کر تو میں تمہیں بتا دوں دوست کہ تمہاری شکست فاش ہوئی ہے کیونکہ جس لڑکی سے تم بدلہ لے رہے ہو وہ تو بدلے کی قابل ہی نہ رہی۔ اس کو اس سب کے لیے مجبور میں نے کیا تھا۔ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے نہ کہتا تو وہ یہ سب کبھی نہ کرتی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی مگر میری باتوں میں آ کر اس نے ایسا کیا۔ لیکن اس شرط کے دوران وہ بدل گئی تھی، اسے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی، وہ تمہارے سے پیار کرنے لگی تھی مگر خود سے بھی اقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے جو اس کی آنکھوں میں جذبے دیکھے تھے وہ سچے تھے مگر تم نے خود ہی ان جذبوں کو اس کی آنکھوں سے نوچ ڈالا۔ کیا تم جانتے ہو وہ بھی تم سے محبت کا اقرار کرنا چاہتی تھی؟ ہمارے بار بار باتوں نے اس کو دبا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی برتھ ڈے پر بھی وہ یہی کہتے ہوئے ہچکچائی تھی کہ یہ سب اس نے محض ایک شرط کے لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم لوگ اس پر ہنسیں گے، تبھی وہ اپنے منہ سے اقرار نہیں کر پائی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تمہاری بے عزتی کر دی، لیکن صرف اس لیے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہوتا کہ تم وہاں ہو تو وہ کبھی بھی تمہارے دل توڑنے کے لیے یہ سب نہ کہتی۔ اس نے صرف ہماری زبانیں بند کرانے کے لیے ہی کہا تھا۔ لیکن کیا تم نے اس کا کمرہ کھول کر دیکھا؟ نہیں نا،
تو تمہیں دیکھ لینا چاہیے تھا، اس کے کمرے میں تمہاری ہی تصویریں لگی ہیں، اس کے فون میں تمہارے انگنت میسیجز ہیں، کال ریکارڈنگز ہیں جسے وہ پاگلوں کی طرح سنتی رہتی ہے، مگر تمہیں کیا؟ تم تو اپنے بدلے میں اندھے ہو چکے تھے اور تم اس کو مسخ بھی کر چکے تھے یقیناً، لیکن میری بات جان لو کہ تم اب اس کے خالی وجود کا کیا کرو گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ کیا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا صنم بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بچکانے لہجے سے بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گیا اور صفاقی سے بولا، تم اسی لائق تھے۔ یہ کہتے وہ اندر جا چکا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے تک لوٹ آئے تو اس سے محبت سے اپنے قریب لے کر آؤ۔ جانے سے پہلے وہ یہ کہنا نہ بھولا۔ جبکہ سب کے سوتے ہی رات وہ کھڑکی سے چڑھتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے کی دیواریں تو خالی تھی، مگر اس کے کمرے سے ملائکہ ایک چھوٹا سا کمرہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جہاں جاتے ہی وہ ششدر تو رہ گیا تھا کیونکہ اندر صرف اور صرف اس کی ہی تصاویر تھی۔ وہ جتنا خود پر گلہ کرتا اتنا کم تھا۔ وہ ایک لڑکی کا دل توڑ چکا تھا جو اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہی اس سے معافی مانگے گا۔ جیسے ہی وہ بارات لے کر کل آیا تو وہ سرخ جوڑے میں بغیر کسی احساس کے تیار کھڑی تھی، مگر سب باراتی حیرت بھری نگاہوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ جب دولہا آتے ہی دلہن کے قدموں میں جھکا، وہ بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں صنم، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، شاید تم مجھے کبھی معاف نہ کر پاؤ، لیکن میں سب کے سامنے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی محبت کو دکھ دیا ہے اور اس کے لیے میں تم سے نادم ہوں۔ وہ اس کے سامنے کان پکڑتے ہوئے بولا جب وہ فوراً اس کے ہاتھ تھام گئی تھی اور نفی میں سر ہلایا، تم نے نہیں غلطی کی، شروعات میں نے کی تھی، اگر میں وہ سب نہ کرتی تو تم بھی وہ سب نہ کرتے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے بولی جب وہ ایک دم اس کے سامنے آیا، وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تمہیں کوئی کمی ہمارے رشتے میں نظر نہیں آئے گی، جو تم کہو گی آج سے وہی ہوگا۔ وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے بولا تو زور و شور سے ہوٹنگ ہوئی۔ تب اگلی ہی پل وہ اس کو باہوں میں بھر گیا۔ وہ سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی تھی اور اس کے کندھے پر مکھے برسانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولی تھی، یہ تو صرف ٹریلر ہے جانا، ابھی آگے کی مووی ہم گھر جا کر بیڈ روم میں سٹارٹ کریں گے۔ وہ اس کے کان میں معائنہ خیزی سے سرگوشی کرتے بولا جب وہ سرخ چہرے سے اس کے کندھے میں منہ چھپا گئی، جبکہ سارے انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم روزانہ نیا ناول لا سکیں۔ تھینک یو۔